جناب یونس علیہ السلام کیسے پیغمبر نے ایک دن انج ہوندا ہے اللہ دے نال مشورہ نہیں کیتا تے رب کولوں اجازت بھی نہیں لئی، اجازت تو بغیر ہی اللہ دے نال اجازت تو بغیر ہی اپنی قوم نال ناراض ہو کے چلے جاندے نے تے ایسے طریقے نال اللہ دے کولوں اجازت لین تو بغیر ہی چلے گئے۔ اللہ اکبر اللہ تے جنوں اللہ ڈوبنا چاہتا ہے وہ بچ نہیں سکتا تے جنوں اللہ بچانا چاہے وہ پانی بھی ڈوب نہیں سکتا۔ قوم نو واضح نصیحت کرتے ہیں، مسلسل تبلیغ کرتے ہیں تے قوم والے نے منن تو انکار کیتا ہے تے غصے وچ آ کے تے ہجرت چ نکل گئے، وہ علاقہ چھڈ کے نکل گئے، ناراض ہو کے دریائے فرات کے کنارے قریب جا کے کشتی چ بیٹھ کے تے دریا پار کر کے اگلے علاقے چ جانا چاہتے ہیں، لیکن رب دیا مرضیاں یہ پانی تے بھی حکومت اللہ دی ہے، دریا میں سمندر اندر بھی حکومت اللہ تعالی دی ہے۔ اللہ دے پیغمبر یونس علیہ السلام کشتی چ بیٹھے نے تے رب دی مرضی درمیان میں جا کے تے کشتی ایس کر کے خشکولے کھانا شروع ہو جاتی ہے، دریا دے اندر آبی لہراں دا طوفان آ جاتا ہے تے اس وقت سیانے لوگ جڑے کشتی وچ بیٹھے نے کہن لگے معلوم ہوندا ہے کہ کوئی بندہ اپنے مالک دی مرضی تو بغیر ہی آ گیا ہے تے پوچھن تو بغیر آ گیا ہے تے کوڑے دا دور ہوندا سی، پرچیاں پائیاں کہ پتہ لگے وہ بندہ کون ہے۔ کشتی دے اندر بیٹھے ہوئے سواراں دا نام لکھیا جاتا ہے تے پرچی تے کوڑا نکالیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ پرچی نکالی تے یونس علیہ السلام کا نام آندا ہے، دوسری مرتبہ بھی انہاں دا نام آ گیا، تیسری مرتبہ انہاں دا نام آ گیا تے بالآخر فیصلہ یہ ہوندا ہے کہ انہاں دریا دے سپرد کیتا جائے، پانی دیا لہراں دے سپرد کیتا جائے۔ میں صدقے قربان جاواں پانی سے ڈبون والا بھی اللہ ہے تے پانی دے اندر محفوظ کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق وچوں ایک مچھلی کو حکم دیتے ہیں، اے مچھلی میرا نبی آ رہے ہیں، میرا مہمان آ رہے ہیں، میرا بندہ آ رہے ہیں، انہوں اپنے پیٹ دے اندر ان واسطے بیڈ روم بن جا، انہوں کھانا نہیں اپنی خوراک دا حصہ نہیں بنانا بلکہ میرے پیغمبر کو اپنے پیٹ دے اندر محفوظ کرنے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیٹھے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، پانی دا اندھیرا ہے، راحت دا اندھیرا ہے تے دکھاں تے غماں تے پریشانیاں دے اندھیرے نے۔ ان اندھیریاں دے اندر اللہ دے پیغمبر یونس علیہ السلام نے پکارے تے اللہ نو پکارے۔ تے قرآن دس دے جدو غم آ جان، پریشانی آ جائے، بڑی کو مصیبت آ جائے، ٹینشن آ جائے تے قرآن یاد کر لیا کر، نبی یونس نے کسے نو پڑھ لیا کر۔ انہوں نے مچھلی دے پیٹ اندر آواز دیتی ہے تے صرف اللہ نو آواز دیتی، پکارے صرف رب نو پکارے۔ اللہ اکبر اللہ فنادا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آنا آیت کریمہ یاد کر لیں، قرآن پاک اندر ایسی آیت اللہ نے نازل فرمائی ہے قیامت تک آنے والے دکھیاں واسطے، قیامت تک آنے والے مومنہ واسطے اللہ نے دکھا دا علاج بیان کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جڑا بھی مومن یونس علیہ السلام کی اس آیت نو پڑھ کے اللہ کو دعا کرے گا، اللہ دکھ دور کریں گے، مصیبت دور کریں گے۔ ایسا کرنا رب دا قرآن کہندے فنادا فی الظلمات
رب دے پیغمبر نے اندھیرے وچ پکاریا، پیٹ مچھلی دا اندھیرے، دکھاں دا اندھیرے، پانی دا اندھیرے، رات دا اندھیرے، بادلوں دا اندھیرے، اندھیرے کئی نے، لیکن جدو انہیریاں مشکل دیا آ جان، جدو اندھیریاں ٹینشن دیا آ جان، پریشان مت ہویا کر، ساری دنیا تینوں جواب دے سکتی ہے، لیکن عرش والا رب اوتے تیار بیٹھے اپنے بندے نو بلاندا ہے، اے میرے بندے آ جس حالت اندر ہے مینوں پکار، مینوں پکارے گا میں تیری مشکل نو آسان کر دیا۔ اللہ دے پیغمبر یونس علیہ السلام نے اندھیرے وچ پکارے ہیں، پڑھیا کی لا الہ لا الہ، یہ توحید دا سبق یاد کر لے، عقیدہ توحید اپنے دل اندر پیوست کر لے۔ اگر تیرا عقیدہ توحید والے اللہ جانتے ساری دنیا مل کے تیرا نقصان نہیں کر سکتی، ساری دنیا مل کے تیرا کاروبار ختم نہیں کر سکتی۔ اگر تیرا عقیدہ توحید والے ساری دنیا مل کے تیرا نیچا نہیں کر سکتی۔ اگر توحید دا پابند ہے ساری دنیا مل کے تیرا ڈیگریڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ جدا تعلق رب نال اللہ نو کبھی ضائع نہیں ہون دیتا۔ فنادا فنادا فی الظلمات، اللہ دے پیغمبر یونس علیہ السلام نے اندھیرے دے اندر رب نو پکارے تے اپنا آپ بیان کر دے لا الہ، اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، رب تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بگڑیاں بنان والا کوئی نہیں۔ رب نو کہندے اللہ سونے لا الہ الا انت، اللہ تو ہی بگڑی بنان والے، تو ہی مشکل آسان کرنے والے، تو ہی پانی سے نجات دینے والے۔ اے میرے اللہ میں اقرار کرنا تیرے تو علاوہ رب کوئی نہیں، تیرے تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، تیرے تو علاوہ پالن ہار کوئی نہیں، تیرے تو علاوہ ٹینشن سے نکالنے والا کوئی نہیں۔ لا الہ، اللہ تیرے تو علاوہ رب کوئی نہیں، الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں۔ اے میرے اللہ میں تیرے کو دعا کرنا اگے رب دی پکیزگی بیان کر دے لے، سبحان کا اللہ تو پاک ہے، اے میرے اللہ میں گناہگار کہ تو پاک ہی پاک ہے، میرے وچ کمزوری ہے تیرے وچ کوئی کمزوری نہیں۔ اے میرے اللہ میرے وچ کمیاں کوتاہیاں تیرے وچ کوئی کمی کوتاہی نہیں۔ سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں ظالم ہوں، میں گناہگار ہوں، میں غلطی کرنے والا، میرے کو غلطی ہو گئی، اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ تو پاک ہے، تو شانہ والے، تو عظمت والے، تیری ذات سبحان سبحان اللہ، تیری ذات رحمان رحمان اللہ، تیرے بنا کوئی جانے نہ مینو تے پیدی دلاں دا پچھانے نہ مینو، میرے کول بدیاں دے لکھاں خزانے پر تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے۔ اللہ اکبر اللہ، اے میرے اللہ تو میں نے معاف کر دے، میرے تے رحم فرما دے۔ غور کرنا ذرا، مفسرین نے لکھا ہے اللہ دے پیغمبر یونس علیہ السلام نے 41 دن، کتنے دن؟ 41 دن مچھلی دے پیٹ اندر اندھیرے دے اندر رب نو پکارے، مسلسل پکارے، توحید دا اعلان کیتا ہے، آیت کریمہ دا ورد کیتا ہے۔ آنا میرے بھائی، اے قرآن دکھا دا علاج ہے، فوائد القرآن۔ اگر تو دکھا وچ گھیرے ہیں، اولاد والو دکھے، اگر تینو کاروبار والو دکھے، اگر تینو ہمسایہ والو دکھے، آخر اے آیت کریمہ نو لازم پکڑ لے۔ مفسرین لکھتے ہیں 41 دن مسلسل وظیفہ کیتے ہیں۔ رب دے پیغمبر یونس علیہ السلام
والسلام اپنی مصیبت دے اندر، اپنی مشکل دے اندر، اپنی ٹینشن دے اندر، اپنی مجبوری دے اندر پکار دینے، صرف اللہ والے رب کو پکار دینے۔ اب دیکھو رب نے جواب کتنا سونا دیتا ہے، میں سب دے قربان جاواں، اعلان ہوندا ہے او میرے پیغمبر یونس علیہ السلام تسی مینوں پکارے اندھیریاں دے اندر جتھے کوئی آ نہیں سکدا، جتھے کوئی پہنچ نہیں سکدا، جتھے کوئی سن نہیں سکدا، لیکن میں رب مشرق دے پیٹ اندر بھی تہاڈیاں پکاراں سن رہا، میں رب مشرق دے پیٹ اندر تہاڈی کیفیت نو دیکھ رہا۔ فاستجبنا له، اللہ دا قرآن ذرا غور نال سن لے، فاستجبنا له ونجیناه من الغم۔ رب دا قرآن کہندے ہیں اللہ نے اپنے پیغمبر یونس علیہ السلام دی توبہ نو معذرت نو قبول کیتے، ونجیناه من الغم۔ رب کہندے نے اسی انہاں دی معذرت نو قبول کیتے کہ اسی انہاں نو غم تو نجات عطا کیتی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ کہ اے نجات والی آیت قیامت تک مومنوں کو نجات عطا کرتی رہے گی۔ ایک صحابی نے نبی پاک نے پوچھا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے پوچھتے رہے، اے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام، تفسیر ابن جریر طبری دے اندر جلد نمبر صفحہ 17 اور صفحہ 65 دے اندر اس آیت کی تفسیر اندر لکھے، آپ سرکار نے جب پوچھا گیا نا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کو پوچھتے نے، سرکار کو پوچھتے نے، اے اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام آیت کریم میں صرف نبی یونس واسطے یا اور واسطے بھی ہے؟ آپ سرکار نے فرمایا ہے نبی یونس واسطے تے خاص ہے تے قیامت تک مومن واسطے عام ہے۔ نبی یونس واسطے خاص ہے، قیامت تک آن والے مومن واسطے خاص ہے۔ کیا تو غور نہیں کیتا؟ اللہ نے اس آیت کے آخر پہ فرمایا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ رب نے اعلان کیتا ہے جویں سے اپنے پیغمبر یونس علیہ السلام نو نجات عطا کیتی، ایویں ہی قیامت تک آن والے جتنے بھی مومن نے اپنی مشکلوں دے اندر، اپنی آزمائشوں دے اندر، اپنی ٹینشن دے اندر، اپنی پریشانیاں دے اندر اے آیت کریمہ پڑھ کے میرے کو دعا کریں گے، میں قیامت تک مومنوں کو نجات عطا کرتا ہی رہوں گا۔ آیت کریمہ یاد کر لو، آسان ہے اور ہر مشکل کا حل ہے۔ مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث ہے، آپ سرکار نے فرمایا، حدیث دھیان نہ سننا، وَإِنَّهُ لَن يَدْعُوَ بِهَا مُسْلِمٌ رَبَّهُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ۔ میں اللہ دے فضل و کرم نال مسند امام احمد دے عربی دے لفظ پیش کیتے نے، آپ سرکار نے فرمایا ہے جڑا بھی مسلمان قیامت تک اس آیت کریمہ نو پڑھ کے اللہ کو جڑی بھی دعا کرے گا، جدوں بھی دعا کرے گا، اللہ استجاب لہ، اللہ ادوں دی دعا قبول کریں گے۔ اگر تو چاہے میری دعا قبول ہو جان تے دعا کرن تو پہلے آیت کریمہ پڑھیا کر، اپنے آپ دے اندر توحید کا اعلان کریا کر، اپنی کمی کوتاہی دا اعلان کریا کر، رب دی بلندی پاکیزگی دا اعلان کریا کر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب نے قرآن کے وَكَذَلِكَ، اسی طرح جو مجھے پکارے گا، ان لفظوں سامنے رکھ کے نا بعض علماء نے لکھے
کہ اگر تسی آیت کریمہ دا وظیفہ کرنا رات تک قائم ہوئے کمرے سے بیٹھ جاؤ تے لائٹ بند کر لو، چلو کچھ تھوڑا بہت اندھیرا تو ہو جائے گا نا، انہیں اندھیرے سے پکارے تسی بھی لائٹ بند کر دو. شام کا ٹائم ہے، رات کا ٹائم ہے، کول کوئی نہیں، پانی کا پیالہ قریب رکھ لو، تصور ذہن میں لے آؤ، لائٹ بتیاں بند کر دو تے کلا ہی بندہ ہے تے رب کو دعا کر دے لا الہ. کتنا پیارا جملہ ہے، توحید والا جملہ ہے. آیت کریمہ اس وظیفے نو نوٹ کر لے، جتنے بھی دکھی تے پریشان بندے نے یقین نال پڑھو، اللہ فرماندے نے اسی مومنوں نو نجات دیواں گے. تے نبی پاک نے مسلم امام احمد نے اس وقت فرمایا ہے جیڑا مومن آیت کریمہ پڑھ کے دعا کرے گا اللہ ان کی ضرور دعا قبول کرے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. معلوم ہوتا ہے کہ جڑا بندہ قرآن پڑھ دے، قرآن ان کے دکھوں کا علاج ہے.